بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ الزبیتھ کا شمار قرون وسطیٰ کے چوٹی کے فرمانرواؤں میں ہوتا ہے۔ ملکہ الزبیتھ اول کا عہد برطانیہ کی تاریخ میں زرعی عہد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انگلستان کو ایسی دلچسپ شخصیت کی ملکہ کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ الزبیتھ شاہ ہنری ہشتم اور این بولین کی بیٹی تھی۔ 7 ستمبر 1533 کو گرینچ کے قصر شاہی میں پیدا ہوئی۔ اپنے باپ کے زمانے میں اور اپنے بھائی ایڈورڈ ششم کے عہد میں الزبیتھ نہایت خاموشی سے زندگی بسر کرتی رہی اور احیاء علوم کی تحریک نے جس علم کا ذوق پیدا کر دیا تھا اس کو حاصل کرنے میں لگی رہی۔ اس کے معلم پروٹسٹنٹ تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی سوتیلی بہن میری اسے بدگمان ہو گئی، جو ایڈورڈ کی موت کے بعد انگلستان کی ملکہ بن گئی تھی۔ الزبیتھ بظاہر تو کیتھولک مذہب کو مانتی تھی، لیکن جب اس پر وائٹ کے ساتھ بغاوت میں شریک ہونے کا شبہ کیا گیا تو میری نے اس کو ٹاور میں قید کر دیا۔ جب 1557 میں الزبیتھ تخت شاہی پر بیٹھی تو اس نے روما سے قطع تعلق کر لیا اور حکم دیا کہ آئندہ مذہبی عبادت انگریزی زبان میں ادا کی جائے۔ چنانچہ کلیسائے انگلستان قائم کر دیا گیا اور انگلستان باقاعدہ پروٹسٹنٹ بن گیا۔ الزبیتھ نے 45 سال حکومت کی لیکن شادی نہیں کی، البتہ بہت سے یورپی بادشاہوں کو شادی کے دھوکے میں رکھا اور اس طریقے سے اپنی خارجہ حکمت عملی میں فائدہ اٹھاتی رہی۔ ہسپانیہ کے فلپ کو بھی مدت دراز تک انتظار میں رکھا اور شادی کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہسپانیہ نے انگلستان پر حملہ کر دیا۔ بڑی خیر گزری کہ ہارورڈ، ڈریک، فروبشر اور ہاکنز نے ہسپانوی آرمیڈا کو شکست دے دی اور آفر ٹل گئی۔ الزبیتھ نے اس موقع پر مجبوراً جنگ و پیکار میں حصہ لیا، ورنہ وہ امن و امان ہی کو ترجیح دیتی تھی۔ اس کو زیادہ تر تجارت کی ترقی اور علوم و فنون کے پھیلانے سے دلچسپی تھی۔ شیکسپیئر اسی کے عہد میں ہوا اور امریکہ کی آباد کاری بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ یہ عہد بہت حرکت اور عمل کا تھا۔ سائنس میں بڑی بڑی دریافتیں ہو رہی تھیں، ادب و فن میں بڑے بڑے شاہکار پیدا کیے جا رہے تھے اور نئی دنیا کے انکشافات کی وجہ سے تجارت بہت وسیع ہو رہی تھی۔ یہ اپنے خاندان کی آخری ملکہ تھی۔ اس کا انتقال 24 مارچ 1603 عیسوی کو ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔